سورہ حج کی آیت نمبر 11 اور 12 کی تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ درس میں یہ مضمون بیان ہوا تھا کہ قیامت کا آنا یقینی ہے اور اللہ تعالیٰ لوگوں کو قبر سے اٹھائیں گے، یہ یقینی چیز ہے۔ اور وہ بندہ جو خود گمراہ ہوتا ہے اپنے ساتھ اور لوگوں کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کی طرف سے دنیا میں اس کے لیے رسوائی ہے اور آخرت میں آگ کا عذاب ہے۔ آج کے درس میں جو آیات پڑھی گئی ہیں، یہ آیت نمبر 16 تک ایک مضمون بیان ہوا ہے۔ کل اگر درس ہو جاتا تو آج وہ مضمون مکمل ہو جاتا۔ بھائی گاؤں سے آئے ہوئے تھے، ان کے ساتھ مصروفیت رہی، اس وجہ سے انشاءاللہ کل یہ مضمون مکمل ہوگا۔ آج کے درس میں جو 2 آیات پڑھی گئی ہیں، ان میں سے پہلی آیت میں ایک مستقل مضمون بیان ہوا ہے کہ اللہ کی عبادت اللہ کا بندہ بن کے کی جائے، اس سے اغراض مقاصد حل کروانا اور اس سے کچھ مفادات کی امید اور طلب رکھنا دنیاوی اعتبار سے، یہ سلسلہ نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ بعض لوگ عبادت کرتے ہیں غلاموں کی طرح، اور بعض لوگ عبادت کرتے ہیں سوداگروں کی طرح، تاجروں کی طرح، اور بعض لوگوں کی عبادت وہ عاشقانہ عبادت ہوتی ہے۔ غلاموں کی طرح عبادت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر عبادت نہیں کریں گے تو اللہ کی طرف سے سزا ملے گی، تو اس لیے ہم کرتے ہیں۔ اور تاجروں کی طرح کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ ہمیں کچھ دے گا تو ہم بھی عبادت کریں گے، اللہ کی طرف سے کمی ہوگی ہم بھی عبادت چھوڑ دیں گے۔ اور اصل عبادت یہ ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے اور میں بندہ ہوں، میرے ذمہ ماننا لازم ہے، یہ عبادت ہے۔ ہجرت کے بعد کچھ لوگ اسلام لاتے، پھر اگر ان کے ساتھ اللہ کی طرف سے مالی فراوانی کا سلسلہ شروع ہو جاتا، گھر بار اچھا ہو جاتا، کام چل پڑتا، تو وہ سمجھتے کہ اسلام ہمیں موافق آ گیا ہے۔ اور جب کوئی آزمائش آ جاتی، پریشانی آ جاتی، تو وہ فوراً کفر کی طرف لوٹ جاتے۔ تو ان کا ذکر پہلی آیت میں ہے۔ ایمان والے ایسے نہیں ہوتے۔ اچھے اور برے حالات کا آنا یہ زندگی کا حصہ ہے، اس کی وجہ سے عبادتوں میں کوتاہی والا سلسلہ نہ ہو۔ دوسری آیت میں کفار کی ایک بری عادت بیان ہوئی ہے کہ اللہ کے علاوہ نہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے نہ کوئی نفع پہنچا سکتا ہے، ما فوق الاسباب غیر اللہ کو پکارنا یہ بہت بڑی گمراہی ہے۔ آپ حضرات الفاظ کا ترجمہ دیکھ لیں، میں ومن الناس، اور لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں، من یعبد اللہ علی حرف، جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں ایک کنارے پر ہو کر۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ، اگر انہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے، اچھائی والا معاملہ ہو جاتا ہے، اطمأن بِهِ، تو اس پر قائم رہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم کرتے رہیں گے، عبادت ہم کرتے رہیں گے۔ بعض لوگ وظائف کا سلسلہ رکھتے ہیں، اس میں بھی ان کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ وظیفہ کریں گے، اس کے بعد ہمارا کام بنے گا، اور اگر خدا نخواستہ ان کا وہ کام نہ ہو تو بعض اوقات اللہ کے ذکر سے بھی اعتماد اٹھ جاتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ وظیفے سے زیادہ قوت اور طاقت دعا میں ہے۔
لوگوں کا اعتماد وظائف پر زیادہ ہوتا ہے. پھر بعض لوگ وہ وظائف بھی ایسے ایسے پوچھتے ہیں کہ کوئی خاص نسخہ ہو. حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے استاد تھے، غالباً قاری فتح صاحب ان کا نام تھا. ان کے پاس ایک شخص آیا، اس نے آ کر کہا کہ جی مالی حالات بہت خراب ہیں، تو آپ مجھے کوئی وظیفہ بتائیں، میرا قرضہ ختم ہو جائے. تو قاری صاحب نے فرمایا کہ حدیث میں دعا ہے اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، کہ یا اللہ مجھے حلال دے اور حرام سے مجھے دور رکھ، اور اتنا دے کہ اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ کر. بہت جامع دعا ہے. تو اس نے کہا کہ جی آپ کوئی صدری نسخہ بتائیں. صدری سینے سے، اپنے سینے سے. تو قاری صاحب نے فرمایا کہ میرے سینے میں تو بلغم ہے، ہاتھ آگے کرے میں تھوک دیتا ہوں، اسے لے جائے، وہ صدری نسخہ ہے. یعنی حدیث میں جو دعا سکھائی گئی ہے اس سے زیادہ جامع دعا کیا ہوگی. تو بعض لوگ وظائف کے ساتھ یہی معاملہ کرتے ہیں. حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے اس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ جو بندہ وظیفہ کرتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید اللہ پہ میرا حق بن گیا ہے کہ اللہ میرا یہ کام کرے گا، جبکہ اللہ پر کوئی زبردستی اور جبر نہیں ہوتا. اللہ اپنی مرضی سے جو چاہے کر سکتا ہے. اور دعا مانگنے والا بندہ وہ اللہ کے سامنے عاجز ہوتا ہے. جب وہ دعا مانگتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ چیز مانگی ہے، اللہ اگر بہتر سمجھے گا مجھے دے دے گا. لیکن وظیفہ پڑھنے والا وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید اللہ پر میرا حق ہے. تو وظائف کے معاملے میں بھی لوگ افراد اور تفرید کا شکار ہوتے ہیں. فرمایا اگر کوئی بھلائی پہنچے تو مطمئن رہتے ہیں، قائم رہتے ہیں اسی پر. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اگر انہیں کوئی آزمائش آ جائے تو انقلب علی وجہہ، تو الٹے پھر جاتے ہیں، اپنے چہرے پھیر لیتے ہیں، یعنی کفر کی طرف چلے جاتے ہیں کہ ہمیں اسلام موافق نہیں آیا. خسرت دنیا والآخرہ، دنیا آخرت کا نقصان ہے کہ دنیا میں بھی خراب ہوں گے، ایمان کی نعمت سے بھی جائیں گے، اور آخرت میں تو رسوائی ہے ہی. ذالک هو الخسران المبین، یہ کھلا نقصان ہے. اللہ کے ساتھ ایسا تعلق رکھنا کہ جس میں اللہ کی طرف سے کچھ ملے گا تو پھر ہم کریں گے. تو اللہ کے ساتھ تو وفاداری والا معاملہ بندے کا اگر ہو تو صرف جسم کی جو نعمت اللہ نے دی ہے، یہ جو سانس چل رہی ہے، یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کی کوئی قیمت نہیں دی جا سکتی. ہمارے زمانے میں جو لوگ اس مرض کا، یہ موجودہ جو کرونا وائرس پھیلا ہوا ہے، اس کا شکار ہوتے ہیں، اس میں سانس کی جب تکلیف ان کو شروع ہوتی ہے تو ان کے رشتہ داروں سے پوچھیں گے کیا حالات بنتے ہیں ان کے. ایک ایک سانس لینے کے لیے ان کو مصنوعی طور پر آکسیجن دی جاتی ہے، پریشانی، تکلیف، مشقت، اور ہم لوگ کتنے اطمینان سے سانس لیتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سانس کی نعمت سے کبھی محروم نہیں کریں گے. جب بہت مقدر میں ہے تو وہ تو آئے گی. فرمائے دنیا آخرت کا کھلا خسارہ ہے. یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ وما لا ینفعہ، اس کو پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ جو نہ ان کو نقصان پہنچا سکتا ہے نہ کوئی نفع پہنچا سکتا ہے. نفع اور نقصان کا مالک تو اللہ ہے. اگر کوئی اللہ کے علاوہ کسی کو پکارتا ہے تو ذالک هو الضلال البعید، یہ بڑی گمراہی کی بات کہ کائنات اللہ نے بنائی، نفع نقصان اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. جب بندہ اللہ سے ہٹ کر دوسرے اسباب کی طرف مڑنا شروع کر دیتا ہے، پھر آہستہ آہستہ آہستہ، یہ لوگ جو جادو ٹونا کرواتے ہیں یہ ویسی ایک دم سے جادو نہیں کروانا شروع کر دیتے، یہ آہستہ 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 وہاں تک پہنچتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ کی ذات سے نظر ہٹ جاتی ہے تو پھر بندہ دائیں بائیں دیکھنا شروع کر دیتا ہے. پھر دائیں بائیں اس کو جہاں تک کوئی نظر آئے پھر وہ شیطان کے پیچھے بھی چل پڑتا ہے کہ تیری بھی تھوڑی سی مان لیتے ہیں. فرمایا یہ بہت بڑی گمراہی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے قرآن تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.